بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمود ناصر۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ ہمارے 13 پاروں کی سمری مکمل ہو چکی تھی اور اسی طرح رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت چل رہا ہے۔ دوسرے عشرے کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ناظرین گرامی، آئیے ہم 14ویں پارے کی مختصر سمری شروع کرتے ہیں۔ 14واں پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے، ایک سورۃ النحل ہے اور دوسری سورۃ الحجر ہے۔ سورۃ الحجر مکی ہے اور اس میں 99 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس میں چونکہ وادی حجر کے رہنے والوں یعنی قوم سمود کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الحجر ہے۔ وادی حجر مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ اس سورت کی صرف پہلی آیت 13ویں پارے میں ہے، باقی پوری سورت 14ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور اس کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی تعریف اور توصیف ہے۔ اس سورت میں اسلام کی بنیادی عقائد کا اثبات ہے۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کفار جب عذاب کی شدت اور ہولناکی کا مشاہدہ کریں گے تو وہ آرزو کریں گے اے کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن ظاہر ہے اس دن کا ایمان اور ایمان کی تمنا کسی کام نہیں آئے گی۔ جبکہ آج ان کا یہ حال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا رسول انہیں ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے تو وہ اسے مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں۔ اس صورت میں آگے قرآن کریم کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ خود باری تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین کو سونپی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں انسانی رد و بدل سے محفوظ نہ رہ سکی، جبکہ قرآن کئی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ہر طرح کے تغیر و تبدل اور کمی بیشی سے پاک اور محفوظ ہے۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے پہلو میں سے ایک اہم پہلو اس کا محفوظ ہونا بھی ہے، اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے حفظ کو آسان بنا دیا ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں قرآن کریم کے حافظ نہ پائے جاتے ہوں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی مادری زبان میں چند صحیفے کا رسالہ یاد نہیں کر سکتے، وہ اتنی بڑی کتاب اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس صورت کے متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جو چیخ چیخ کر اپنے خالق کے وجود اور اس کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ دلائل آسمانوں، زمینوں، چاند ستاروں، پہاڑوں اور میدانوں، سمندروں اور نہروں، درختوں اور پرندوں کی صورت میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ کہیں فرمایا گیا ہے ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجایا دیا، آیت نمبر 16۔ 2 آیتوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر مناسب چیز اگائی، آیت نمبر 19۔ اس صورت میں آگے فرمایا گیا ہم ہی پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلاتے ہیں اور ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو ان کا پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے، آیت نمبر 22۔ یہ ہوائیں ہزاروں ٹن پانی اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی ہیں، پھر جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اسے برسا دیتی ہیں۔ توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل ذکر کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ دنیا کے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی صورت میں سامنے آیا۔ آپ کی پیدائش یقیناً ربانی قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر تھی، کیونکہ بے جان مٹی سے ایک ایسی شخصیت پیدا کر دینا جسے حرکت کرنے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے، سوچنے سمجھنے، عناصر کو مسخر کرنے اور امکانات کی دنیا میں آگے بڑھنے کی قدرت حاصل ہے، یقیناً اللہ کے قادر اور حکم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قصہ ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اپنی قدرت کا اسرار اور حکمت کے عجائبات ان پر کھولے، تو ان تمام امور جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم تھی، اسی طرح ان کی اولاد کی بھی تکریم تھی۔ فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اہل علم کے نظریے راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ ابلیس فرشتوں سے نہیں بلکہ جنات سے ہے، البتہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا۔ سجدے سے انکاری کی وجہ سے اس میں آسمانوں سے نکال دیا گیا اور وہ ابدی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے قیامت کے دن تک زندگی کی مہلت مانگی اور یہ مہلت اسے دے دی گئی۔ یہ مہلت اس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مانگی تھی اور اپنے اس مقصد کا اس نے کسی لگی لپٹی کے بغیر اظہار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا پروردگار جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں لوگوں کے لیے گمراہی کو آراستہ کر دوں اور سب کو بہکا دوں گا، آیت نمبر 39۔ اسے کہہ دیا گیا کہ تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، جو میرے بندے ہیں اس پر تو تمہارا کوئی دعویٰ نہیں چلے گا، البتہ جو ابدی شقی اور فطرت سے خبیث ہیں وہ تمہاری اتباع کریں گے اور ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے،
جس کے 7 دروازے ہیں اور ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر اپنے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ یہ آیات خوف اور امید دونوں مقامات کی جامع ہیں۔ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رحمت اور فضل و احسان کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مہمانوں کا تذکرہ ہے، جو انسانی شکل میں نورانی فرشتے تھے اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے۔ کہا جاتا ہے اس وقت آپ کی عمر کم و بیش 120 سال تھی۔ اہلیہ بھی بہت بوڑھی تھی۔ بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ آپ نے فرشتوں کے سامنے تعجب کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، بس آپ مایوس نہ ہوں۔ آیت نمبر 55۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہونے لگا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ آیت نمبر 56۔ میرے سوال کرنے کا مقصد تو یہ معلوم کرنا ہے کہ یوں ہی بڑھاپے میں ہمیں بیٹا دیا جائے گا، یا پھر جوانی لوٹا کر کسی دوسری عورت سے شادی کرنے کے بعد فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے کا اوپر کر دیا اور ان پر کنکر کی پتھریاں برسائی۔ آیت نمبر 74۔ وادی ہجر کے رہنے والوں یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلی تھی اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں مختلف معجزات بھی دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنے کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن ان بختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی، بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی ہجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ سورہ ہجر کے آخر میں نعمت قرآن کا ذکر ہے، جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے اسے مالداروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی طرف جو حق نازل کیا گیا اسے کھول کر بیان فرما دیجیے۔ گویا گزشتہ سورہ کی طرح اس سورت کی ابتدا اور اختتام بھی قرآن پر ہوا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النحل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نحل مکی ہے، اس میں 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ النحل ہے۔ شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی ہے، لیکن وہ حکم الہی سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے۔ خواہ وہ چھتا بنانے کا عمل ہو، یا آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم، یا دور دراز واقع درختوں، باغات اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا حصول، ان کا ہر عمل بڑا ہی عجیب ہوتا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں، اور یہ خانے سب مسدس ہوتے ہیں، یعنی 5 کونوں والے خانے، اور آج کے کسی جدید ترین آلے سے اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں بال برابر بھی فرق نہیں ہوتا۔ مسدس کا مطلب 6 خانوں والا ہوتا ہے، مخمس ہوتا ہے 5 خانوں والا، تو اس لیے سارے 6 خانوں والے ہیں۔ پھر اس چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام، بچے جننے کے لیے میٹرنٹی ہوم اور فضلے کے لیے سٹور سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے۔ اس چھوٹی سی مملکت میں اسی کا سکہ چلتا ہے اور اسی کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ چھتے پر کام کرنے والے مکھیوں میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تراش خراش اور تعمیر میں لگی رہتی ہیں۔ جب کسی مکھی کو تلاش اور جستجو کے بعد کسی جگہ پر شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو واپس آ کر ایک خاص قسم کے رقص کے ذریعے دوسری ساتھیوں کو منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی نشاندہی کرتی ہیں، لیکن یہ احتیاط ضرور کرتی ہے کہ جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہوں اس پر ایک خاص قسم کی نشانی چھوڑ آتی ہیں، تاکہ بعد میں آنے والی کارکن کا وقت ضائع نہ ہو۔ اور اگر کوئی مکھی غلطی سے غلاظت پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد لے آئے تو چیکنگ پر مامور عملہ اسے باہر روک لیتا ہے اور اسے جرم کی سزا کے طور پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اے کاش انسان مکھی سے عبرت حاصل کرے
اور خوراک یا دوا کے نام پر زہر کھلانے والوں کو عبرت کا نمونہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکھی یہ سارے کام ہمارے حکم سے کرتی ہے، اور فرمایا کہ بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اگر کوئی غیر متعصب انسان مکھی کی زندگی پر ہی غور و فکر کر لے تو وہ اللہ کے وجود اور اس کی قدرت و حکمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سورہ نحل کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کی نعمتیں مذکور ہیں۔ سورت کی ابتدا سے مطالعہ کیا جائے تو پہلے قرب قیامت کا ذکر ہے، پھر وحی کو ثابت کیا گیا جس کا مشرک انکار کرتے ہیں، پھر اللہ کی نعمتوں کے بیان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جس میں مختلف منافع بھی ہے اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں، گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے جو بار برداری کے کام آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے، بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے، رات کو دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے، دریاؤں سے تازہ گوشت یعنی مچھلی کی صورت میں اور زیور وہی مہیا کرتا ہے، سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ یہ اور اس جیسی دوسری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بجا طور پر فرماتے ہیں اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، بے شک اللہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ آیت نمبر 18۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا تو اس کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ انسانی جسم اور اس کے مختلف اجزاء ہی کو لے لیجئے، اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو وہ زندگی کا مزہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ غافل انسان کو کیا خبر کہ اس کے جسم کا نظام کیسے چلایا جا رہا ہے، اور اگر صرف داخلی اور بدنی نعمتوں پر ہی ایک سرسری نظر ڈال لے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے اور یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ خارجی نعمتوں کا تو ذکر ہی کیا کیا جائے۔ آگے اس صورت میں وہ جامع ترین آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے سن کر ولید بن مغیرہ جیسا دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی جامعیت ہی کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اسے ہر خطیب جمعہ کی نماز میں پڑھتا ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا اور 3 باتوں سے منع کیا گیا۔ جن 3 باتوں کا حکم دیا گیا ان میں پہلی عدل ہے، دوسری احسان ہے اور تیسری قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ جن 3 باتوں سے منع کیا گیا ان میں فحشا یعنی ہر کبھی قول اور عمل، نمبر 2 منکر ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا، اور نمبر 3 بغی حد سے تجاوز کر جانا جیسے تکبر، ظلم اور حسد وغیرہ سے منع کیا گیا۔ آگے اس صورت کے اختتام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہ آپ لوگوں کی حکمت اور موعظۃ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں۔ سورۃ کی ابتدائی آیت ان لوگوں کے جواب میں نازل ہوئی تھی جو آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ ایسے فضول مطالبوں سے آپ کی طبیعت کا مقرر ہو جانا یقینی تھا، جبکہ آخری آیت میں بھی آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی، لہٰذا ابتدا اور انتہا میں مناسبت بالکل واضح ہے۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 14 مکمل ہوتا ہے۔ آخر میں ناظرین محترم آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹس کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ آج بس اتنا ہی، کل ملتے ہیں انشاءاللہ پارہ نمبر 15 کی شارٹ سمری کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔